اور جب وہ بچی موسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچی اپنے والد کے پاس، تو پھر چند شرائط کے ساتھ جناب سیدنا موسیٰ کا جناب سیدنا شعیب السلام کی بچیوں میں سے ایک بچی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ پھر بکریاں چرائیں اور مدت طے پائے گی، کتنی مدت بکریاں چرائیں گے؟ 10 سال، 8 سال اور پھر 10 سال، اور پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر دوبارہ مصر واپس چلنے کی ترتیب بنائی۔ اور واپس جا رہے تھے تو سردی کا زمانہ تھا، اہلیہ حاملہ تھی اور ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئی دیکھی، تو آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ سامنے دیکھا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ٹھہرے یہاں پہ، میں دیکھتا ہوں یہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے اور وہاں سے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو سینک بھی لیں اور ہمیں راستہ بھی مل جائے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، کوہ طور کے ایک جانب آگ کو دیکھا، قال لأهله، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، ٹھہرو تم، انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منها بخبر او جذبۃ من النار، اور وہاں پر پھر اللہ نے نبوت سے نواز دیا۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا۔ کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے، جس کی یہاں پرورش ہوئی تھی، جس نے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو تنگ کر دیا تھا اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ جناب سیدنا موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ واقعات آپ نے مکمل سن لیے۔ فرعون نے نہ ماننا تھا اور نہ مانا وہ، سو اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یوں فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا اور اس کے بعد اللہ کا نام رہ گیا۔ اب یہ قصہ جس کے نمایاں کردار 3 ہیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہروی رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ قصص القرآن کتاب ہے، قرآن مجید میں جتنے بھی قصے اور واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں کی تصاویر سے مراد جانوروں کی تصویر نہیں، تصویر سے مراد ہے وہ گھروں کی، وہ علاقوں کی، وہ کنووں کی، وہ کھنڈرات کی تصاویر بھی ساتھ لگا دی ہے۔ 2 جلدوں میں ملتی ہے کتاب، اگر وہ کتاب لے لیں، قصص القرآن علامہ مولانا حفظ الرحمن سیوہروی کی، انتہائی مستند اور معتمد کتاب ہے۔ ہم اپنے طلباء کو بھی بتاتے رہتے ہیں مدرسے کے اندر، اور طلباء رہتے بھی ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ خلاصے میں اس قصے سے جو عبرتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے اچھے نتائج دیے۔ مشکلات آتی رہتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں، اس پر اللہ سے صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت، دین کی دعوت عشق کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو عاشق ہوتا ہے کسی کا، وہ گرمی سردی میں اپنے معشوق کے لیے بھاگتا ہے، پھرتا ہے، اسی کے طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے عاشق ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ کیوں نہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چال چلن، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ، ہمارا سونے کا طریقہ، ہماری رہائش، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، اخلاق، کردار،
سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کی حمایت پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور حق پر کھڑے ہو گئے تھے، اللہ نے دشمنوں ہی سے، فرعون کے دشمن کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے، اللہ نے وہی ان کی حمایت کے لیے کھڑے کر دیے۔ اور اسی طریقے سے قبطیوں میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرتے تھے، جیسے یہ رجل صالح کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں ایمان تھا، مومنہ تھی، فرعون نے چومیخا کر کے ان کو شہید کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر تمام مشکلات کو گوارا کیا، لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مومن بندے کی حقیقت یہی ہے کہ اگر اس پر مشکلات آتی ہیں وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ ایمان جب اس کے دل میں آ گیا، اب سردی ہو، گرمی ہو، مشکلات ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ دین پر ڈٹا رہتا ہے۔ اور دین پر ڈٹے رہنے کا یہی جو ہے سبق ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ غلام تھے، اتنا عرصہ غلام رہے فرعون کے، اور غلامی میں انسان اس احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کم ظرف ہو جاتا ہے، وہ سوچ نہیں رہتی جو ایک آزاد انسان کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا علاقہ اصل میں ارض مقدس فلسطین ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، تو کہا کہ نہیں ہم تو وہاں نہیں جانتے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جاتے۔ ایک عبرت اور نصیحت یہاں اس واقعے سے یہ بھی ملتی ہے کہ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے، جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم نہیں رہتی، نہ صرف یہ کہ اپنی زمین گنوا بیٹھتی ہے وہ قوم، بلکہ اپنے جانوں سے بھی ہاتھ دھو ڈالتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ موجودہ زمانے میں کتنی طاقتور لوگ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وقتی طور پر کامیاب ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا، عروج ہوگا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے انشاءاللہ، مسلمان دوبارہ غالب آئیں گے، وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ۔ فرعون اپنی لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے غلبے کے ساتھ اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روح گردانے شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ اور ایک بہت بڑی گمراہی اور ضلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ ہفتے کے دن میں شکار کی ممانعت تھی مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن بنی اسرائیل ہیلہ بازی کرتے رہے، جیسے آج کل لوگ حرام کو حلال کر کے ہیلہ بازی کرتے ہیں، سود کو پرافٹ کا نام دے کر حلال سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہیلہ بازیاں کرتے ہیں، جی زکوٰۃ ہمارے اوپر لازم نہیں آتی، یہ بھی ضلالت ہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ آپ کی محنت، آپ کی کاوش، اس کا نتیجہ اللہ پر ہے۔ آپ کا کام ہے دین کی دعوت دینا، آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا۔ بعض اہل حق سبت کے بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ سب سے مراد ہے ہفتے کا دن۔
ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اوپر ظالم اور فاسق حکمران ہیں تو یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور فرعون کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اگر ان کے پاس نبی نہ ہوتا تو یہ بدبخت، یہ مکہ والے یوں کہہ دیتے کہ اگر آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بیؤمنون، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر کیا ہے۔ وقالوا ان نتبع الهدى ما قد تخطف من ارضنا اولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى الیہ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا افمن وعدناه وعدا حسنا، فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى، اللہ کے ہاں جو باقی، اللہ کے ہاں جو ہے وہ باقی اور بہتر ہے۔ قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی ہے۔ سچے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَحَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت کے دن بول نہیں سکیں گے، اللہ فرمائے گا بلاؤ نا اپنے شریکوں کو، بلاؤ نا ان لوگوں کو جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، بلاؤ نا ان پیروں فقیروں کو اور ان داتا درباروں کو جن پر جا کے تم سجدے کیا کرتے تھے، جن کے سامنے جا کے تم اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے، جاؤ ان کو بلاؤ نا، آج تمہاری مدد کریں، آئے آج تمہاری مشکلات حل کریں۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے، اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قرابت دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا جزاد قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار، اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آئی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی اور بڑا سمجھایا اسے کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کی ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصرف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری کی ساری نصیحت اور فہمیش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، چنانچہ اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق، مغرور، متکبر، سرکش سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے، یہ مال جو ہے یہ تو میری اپنی کمائی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ جب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسے جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے تلک الدار الاخرہ،
آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، میں بڑا ہوں، میرا کہنا یہ ہے، میری مراد یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، میں ناک نہیں کٹتی اپنی، ہر وقت ناک کو اونچا رکھتے ہیں، اور یہ بیماری دینداروں میں زیادہ ہے، علماء میں زیادہ ہے، مفتیوں میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اللہ کا حکم باقی رہے گا۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایدار کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ آگے سورۃ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری صورتوں کی طرح تو سورۃ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس صورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور اور طریقہ ہے۔ آزمائش آتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، اور مقصد ہے سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادثات کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور انہیں میں سے بعض لوگ تو دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے اور اس سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کہ اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب جیسے سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت اور آزمائشیں اللہ کے نبیوں اور انبیاء اور رسولوں پر آئیں۔ اس لیے صورت میں جناب سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش اور مصیبت میں ہیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں کہیں ان میں کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح مکڑی جو ہوتی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اس سورت کا نام عنکبوت بھی اس لیے، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، تو اس میں چونکہ عنکبوت کا تذکرہ ہے، مکڑی کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام بھی مکڑی رکھا گیا، عنکبوت رکھا گیا۔ جس طرح مکڑی کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہوائوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے ہی مشرکوں کے بت بھی کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر ناظر، نور بشر، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام، ایسا مسئلہ اور ایسی ترتیب میں الجھ جانا جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو، گناہ ہے۔ بسا اوقات انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اللہ رب العزت ایمان پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت کے احوال ایماننے پر ہمارے اختتام فرمائے، ہمارا خاتمہ فرمائے۔
اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں جو عبرتیں اور نصیحتیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سچے پکے مومن بنائے، ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے اور اپنا بنائے، اپنے کاموں میں لگائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔